دوست کسی بھی ظالم کے ظلم سے بچنا ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، تعلیم سے بڑا ہتھیار اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں تعلیم میں اپنے آپ کو اوپر لانا ہے۔ ہم لوگ اپنے مال و دولت کو شادی خانوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی دولت کو گاڑیوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی دولت کو گھروں کو سجانے میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی دولت کو رسومات میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی دولت کو شاپنگ میں خرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوست یہ جو ہمارا اسراف ہے نا، اس کو تعلیم پہ خرچ کرنا ہے۔ تعلیم ہی تم کو ظالموں کے سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتی ہے، ایمان کے بعد، توکل کے بعد۔ اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارے بچے تو آگے چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم لوگ تعلیم دلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ذرا دیکھیں آپ، اگر میرا بیٹا 40 روپیز کا کنڈر جوائے مانگتا ہے، میں خوشی خوشی دلا دیتا ہوں، لیکن اگر میرا بیٹا 40 روپیز کی پین مانگے میں انکار کر دیتا ہوں، 40 روپیز کا پینسل مانگے میں انکار کر دیتا ہوں۔ کنڈر جوائے پہ خرچ کرنے تیار ہیں، بریانی پر خرچ کرنے تیار ہیں، مندی پر خرچ کرنے تیار ہیں، اور دعوتوں پر خرچ کرنے تیار ہیں، ویکنڈ منانے تیار ہیں، بکرے ذبح کرنے تیار ہیں، دعوتیں کرنے تیار ہیں، لیکن میرے دوست بڑے افسوس کی بات ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری قوم چپلوں کو، جوتوں کو کانچ کے آئینوں میں رکھ کر بیچنے والے اور کتابوں کو سڑکوں پر رکھ کر بیچنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جوتے کانچ کے راکس میں ہیں، ہمارے چپل کانچ کے راکس میں ہیں، لیکن ہماری کتابیں سڑکوں کے فٹ پاتھ پر بیچی جا رہی ہیں۔ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گھروں کو سجانا، اپنے بڑے بڑے گاڑیاں لینا اور بڑے بڑے دعوتیں کرنا، مستقبل اس سے لگا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں مستقبل تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ تعلیم الگ ہے، تربیہ الگ ہے۔ تعلیم کسی بھی چیز کو جاننے کا نام تعلیم ہے۔ نماز پڑھنا سب کو پتا ہے، یہ تعلیم ہے۔ روزہ رکھنا سب کو پتا ہے، یہ تعلیم ہے۔ ماں باپ کی بات ماننا سب کو پتا، یہ تعلیم ہے۔ بڑوں کی بات ماننا یہ تعلیم ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا جذبہ آ رہا ہے، اس کو تربیہ کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، اس کو تربیہ کہا جاتا ہے۔ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، اس کو تربیہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کرو، میرے بچوں کو نماز پڑھنا معلوم ہے، لیکن اگر میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو تعلیم ہے لیکن تربیہ نہیں ہے۔ میرے بچوں کو پتا ہے ماں باپ کی بات ماننا ہے، تعلیم ہے ان کو، لیکن ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو گویا میرے بچے تربیہ سے محروم ہیں۔ آج تربیت پر بھی مکمل فوکس کرنا ہوگا۔ اب تک اسلامک سکولز کے ہسٹری میں دینیات کے ساتھ ساتھ تربیہ پر فوکس نہیں کیا گیا، اور تربیہ کے لیے الگ سے سلیبس نہیں بنایا گیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف مجھے بخشا ہے کہ میں نے 1st کلاس سے لے کر 9th کلاس کے انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے میں نے ایکٹیویٹی بیسڈ تربیہ سلیبس بنا رکھا ہے، جس میں بچے یعنی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے تربیہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسی کتابیں ہر گھر میں ہونا ہے، ایسی کتابیں آج ہمارے اسلامک اسکولز میں لانا ہے۔ تربیہ پر مکمل طور پر سلیبس کبھی نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام بھی ہم سے لے چکا ہے۔ تو آج ہمارے بچوں کو تربیت دینا ہے، اور یہ تربیت 10 سال سے پہلے ہی دینا میرے دوست۔ 10 سال کی عمر میں ہی سب کچھ سکھانا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے کہ آپ کے بچے اگر 10 سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ کے بچے یوں سمجھو آپ ایک A4 سائز کا وائٹ پیپر کی طرح ہیں۔ اس A4 سائز کے وائٹ پیپر پر آپ قرآن لکھ سکتے ہیں، حدیثیں لکھ سکتے ہیں، اور آداب لکھ سکتے ہیں۔ چھوڑ دو گے گالی خطبوں کو سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے چوری خطبوں کو سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے لڑائی خطبوں کو سیکھنے والے ہیں، چھوڑ دو گے بدکاری خطبوں کو سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نمازی بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا سچا بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اطاعت گزار بننا، سکھانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذمہ دار بننا، تو سکھانا پڑے گا۔ بغیر سکھائے ہوئے کچھ بھی آنے والا نہیں۔ میرے دوست، یہ ہمارے نوجوان، میرے نوجوانوں،
اب اگلے چند سالوں میں ذمہ داری تم پر آنے والی ہے. آئندہ تم کو گھر کی ذمہ داری ملنے والی ہے, تم کو مسجد کی ذمہ داری ملنے والی ہے, تم کو اسکول کی ذمہ داری ملنے والی ہے, تم کو معاشرے کی ذمہ داری ملنے والی ہے, تم کو اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھانا ہے. ابھی سے تیار ہونا ہے, سنجیدہ بننا ہے, تیاری کرنا ہے. اگر تیار نہیں ہوگے نا پھر تم ذمہ داری کو سنبھالنے قابل نہیں بن سکو گے. میرے نوجوانوں, اپنی صلاحیت کو آگے بڑھو, جی لا کر پڑھو, میڈیکل میں آگے بڑھو, سول میں آگے بڑھو, وکالت میں آگے بڑھو. کیوں؟ وکالت میں اگلے چند سالوں میں ہمارے لیے بڑے بڑے وکیلوں کی ضرورت پڑنے والی ہے, بڑے بڑے وکیلوں کی ضرورت پڑنے والی ہے. ابھی سے ہمارے بچوں کو وکیل بنانے کی ضرورت ہے. میرے دوست, آپ کے اندر کریٹیوٹی ہونا پیدا کرنا ہوگا, اپنے اندر کیریکٹر پیدا کرنا ہوگا. کیریکٹر پیدا کرو, کریٹیوٹی پیدا کرو, کمیونیکیشن پیدا کرو, کنٹریبیوشن پیدا کرو. انشاءاللہ تم لوگ ذمہ داری سنبھالنے قابل بن جاؤ گے. میرے نوجوانوں, تمہیں مغربی کلچر سے دور رہنا ہے. مغربی کلچر نے دنیا والوں کیا دیا سوائے زناکاری کیا اور کیا دیا اس کلچر نے, سوائے شراب کیا اور کیا دیا اس کلچر نے, نشہ کے علاوہ اور کیا دیا کلچر نے, اور بینکوں کو ہیک کرنے کے علاوہ اور کیا دیا کلچر نے. اگر تم لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا بنو گے تو یاد رکھنا تم کسی کے قابل نہیں رہو گے. تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اچھا باپ بن سکو, اس قابل نہیں رہو گے اچھا بیٹا بن سکو, اس قابل نہیں رہو گے اچھا ڈاکٹر بن سکو, اس قابل نہیں بنو گے تم کسی پر احسان کرو, اس قابل نہیں بنو گے گھر کو سنبھال سکو. یہ مغربی تہذیب نکما بناتی ہے, مغربی تہذیب نکما بناتی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ذمہ دار بننا ہے تو مغربی تہذیب کا اپنے کو دور رکھنا ہے. میرے دوستو, یہ ہے ہمارے حالات. ہمیں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں کہ دیکھو میرے دوست, مشکلات تو آنے والے ہیں, تکلیف تو آنے والی ہے, لیکن ہمیں مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے.